ہمارے تاریخ اسلام میں ایسے ایسے کردار ہیں، ایسی ایسی شخصیات ہیں جن کو سن کر پڑھ کر جو موٹیویشن ملتی ہے اور جو ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں جو اسلام کے پہلے مجدد کہلائے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں فاروق ثانی بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مہمان کے ساتھ کچھ مشاورت کا سلسلہ جاری تھا، تو ان چراغ کا دور تھا، یہ بلب اور ٹیوب لائٹ اور یہ روشنی کا تو بجلی کا تو نظام تھا نہیں، تو چراغ کا جب تیل کم ہوگا تو وہ بجھنے کی طرف چلا جائے گا۔ تو جیسے ہی چراغ بجھنے لگا تو مہمان اٹھنے لگے کہ میں چراغ درست کر لوں، کیونکہ آپ مہمان تھے امیر المومنین کے پاس نا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا کہ نہیں آپ نہ کریں، تو آپ اٹھنے لگے۔ اصل میں مہمان سے کام لینا یہ مروت کے خلاف ہے، اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے تھے، تو مہمان کو روکا اور آپ اٹھنے لگے۔ جیسے آپ اٹھنے لگے تو مہمان نے عرض کی کہ حضور پھر آپ نہ اٹھیں، جو غلام ہیں خادم ہوتے تھے انہیں اٹھا دیں، وہ چراغ درست کر لیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، یہ کہتے وہ اٹھ گئے، اٹھے اور اٹھ کر آپ نے جو چراغ بجھ رہا تھا تیل وغیرہ ڈال کر اسے دوبارہ درست کر لیا، اس کی روشنی بحال ہو گئی۔ پھر آ کر اپنی جگہ تشریف فرما ہو کر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں میں اٹھنے سے پہلے بھی عمر تھا اور آنے کے بعد بھی عمر ہوں۔ میں چراغ کو جلانے کے لیے اٹھا تب بھی میں وہی تھا، اور چراغ جلانے کے بعد آ کر بھی وہی ہوں۔ میرے مقام و مرتبے میں کیا فرق آیا؟ یہ وہ لیسن ہے، یہ وہ سبق ہے، یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو آج ہماری سوسائٹی سے مسنگ ہے۔ آج ہمیں اٹھ کر پانی پینے میں بھی دقت ہوتی ہے کہ ہم پانی نہیں پی سکتے، ہمیں اپنے گھر کے کام کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام تک نہیں کر سکتے، جبکہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتی ہیں، صاحب معراج میرے سرتاج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کاموں میں یوں حصہ لیتے تھے جیسے تمہیں سے عام آدمی گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، اور عاجزی انکساری کے ساتھ ساتھ اپنے خادموں پر، اپنے ملازمین پر شفقت، نرمی، پیار و محبت کا برتاؤ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔